الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم عن اللغو معرضون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی ایک آیت اور ایک حدیث مبارکہ پڑھی، اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے صحیح بات کہنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ 18ویں پارے میں اللہ تعالی نے کامیاب مومنوں کی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ قد افلح المؤمنون، کون سے مومن کامیاب ہیں؟ اور پھر آگے اللہ عز و جل نے ان کی مختلف صفات کو بیان فرمایا۔ ان صفات میں سے ایک صفت کامیاب مومنوں کی یہ ہے کہ وہ لغویات سے، فضولیات سے، لایعنی باتوں سے، لایعنی کام سے، فضول بحث و مباحثے سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرتے ہیں، فضولیات میں نہیں لگتے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے حسن اسلام میں سے یہ بات ہے، یعنی خوبصورت مومن وہ ہے، خوبصورت مسلمان وہ ہے، افعال کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے۔ اس لیے کہ دین اسلام میں خوبصورتی کا مدار رنگ و روپ پر نہیں ہے کہ خوبصورت مومن وہ ہے جو خوبصورت ہو، کہیں پر بھی یہ بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عربی کو عجمی پر، اے عرب والو، مخاطب کر کے کہا، اے عرب والو، یعنی کہ تم یہ سمجھو کہ تمہارے درمیان نبی آیا، تم یہ سمجھو تمہاری زبان قرآن کی زبان ہے، تم یہ سمجھو تمہاری زبان جنت کی زبان ہے، تم یہ سمجھو کہ ہمارے آباء و اجداد میں حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اے عربیو، یاد رکھو تمہارے کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے عجمیوں پر، جن کی زبان قرآن کی زبان نہیں،
جن کی زبان جنت کی زبان نہیں، جن میں نبی نہیں بھیجے گئے اور جن کے آباء و اجداد میں کوئی نبی نہیں آیا، وہ عجمی کہلا رہے ہیں اور تم عربی کہلا رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو کہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اگر فضیلت حاصل ہوگی تو اللہ کے ڈر اور خوف کی بنیاد پر حاصل ہوگی، جس کو ہم کہتے ہیں تقوی۔ سوائے تقوی کے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہماری زبان قرآن کی زبان ہے، ہمارے آباء و اجداد میں نبی آئے، ہماری زبان جنت کی زبان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی حبشی کو کالے پر اور کسی گورے کو حبشی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اسلام اگر خوبی مومن کی بیان کرتا ہے تو اعمال صالحہ کی بنیاد پر بیان کرتا ہے، رنگ و رسل اور روپ اور یہاں تک کہ قومیت کی بنیاد پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حوصلہ افزائی نہیں کی کہ عرب قوم۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہاجرین اور انصار ہجرت کر کے آنے والے، مکہ چھوڑ کر آنے والے، مکہ جو چھوڑ کر آ رہے تھے انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے وطن یعنی کہ اپنے شہر کو چھوڑا، اپنی جائیداد کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، اپنے آباء و اجداد کو چھوڑا، ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ اور ایک اور فضیلت، ابتداءً مسلمان ہونے والے مہاجرین، انصار تو بعد میں رابطے میں آ رہے ہیں، پہلے مسلمان ہونے والے کون کہلا رہے ہیں؟ مہاجرین کہلا رہے ہیں۔ اب یہاں پر بات آ رہی ہے کہ یہ مہاجر ہے اور یہ انصاری ہے۔ کہا نا کہ اللہ کے ہاں کوئی مدار نہیں ہے کسی کی فضیلت کا سوائے تقوی کے، سوائے اللہ کے ڈر اور خوف کے۔ آدمی کسی رنگ و نسل اور روپ سے کیوں نہ ہو جائے، سید ہو غیر سید ہو، اسلام نے کبھی اس حساب سے کسی کی بڑھوتری اور کسی کی عزت کے حوالے سے کلام نہیں کیا کہ یہ سید ہے تو یہ افضل اور بہتر ہے غیر سید کے حوالے سے۔ ہاں ٹھیک ہے، نسب کے حوالے سے فضیلت حاصل ہوگی، لیکن اللہ کے ہاں یہ فضیلت، اللہ کے ہاں یہ فضیلت نہیں ہے۔ اب یہ مہاجرین سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے گئے، واقعتاً ایسی صورتحال ہوئی، صحابہ جب ہجرت کر کے جا رہے تھے تو کافروں نے کہا مکہ کے اعتبار سے، تم جب یہاں پر آئے تھے، صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے بارے میں غالباً آتا ہے، تم یہاں پر آئے تھے، اے صہیب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، نہ مال تھا نہ دولت تھی، نہ تمہارے پاس مرتبہ تھا نہ مقام تھا، مکہ میں رہ کر یہ صاحب ثروتی تمہیں حاصل ہوئی ہے، اگر مدینہ جاؤ گے تو خالی ہاتھ فقیر بن کے جاؤ گے، سارا مال یہیں چھوڑ کے جاؤ۔ حضرت صہیب نے فرمایا مجھے منظور ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ جانا منظور ہے۔ سارا مال چھوڑ دیا، مفلسی کے حالت میں ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ اور دیگر صحابہ جب ہجرت کر کے جا رہے تو پھر جناب والا بیوی کو بھی لے کر جا رہے، بچے کو بھی لے کر جا رہے، غالباً حضرت طلحہ یا اور کوئی صحابی۔ اب یہاں سے ننیال والے آ گئے، تمہیں ہجرت کر کے جانا ہے تو جاؤ، لیکن یاد رکھو کہ ہماری عورت کو تم یہاں سے لے کر نہیں جا سکتے۔ اور وہ صحابی مسلمان ہو گئے، چونکہ نسب باپ سے چلتا ہے تو ددیال والے آ گئے، تجھے جانا ہے تو جا، لیکن ہمارے پوتے کو یہاں سے نہیں لے کے جا سکتا۔ خالی ہاتھ، خالی ہاتھ بیوی کو بھی یہیں چھوڑا۔ اللہ کے نبی کا حکم ہے آ جاؤ، اللہ کے نبی کا حکم ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جب آدمی تقوی اختیار کرتا ہے نا تو پھر راستے اللہ نکالتا ہے۔ اور پھر وہ دن دیکھا کہ 1 سال کے اندر اندر یہ بیوی بچے دونوں مدینہ پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی پہ قربان تھے۔ یہاں پر خالی ہاتھ، مال کے اعتبار سے، اسی طرح سے آل اولاد کے اعتبار سے اتنا مرتبہ اور مقام ان مہاجرین کو حاصل ہے، اتنا مرتبہ
اور مقام ان مہاجرین کو حاصل ہے۔ جب صحابہ میں آپس میں بات چیت خراب ہوئی تو ایک طرف سے آواز لگی حی علی المہاجرین، ارے مہاجرین آ جاؤ۔ ایک نے آواز لگائی حی علی الانصار، اے انصار آ جاؤ۔ قومیت کی بنیاد پر، عصبیت کی بنیاد پر نعرہ لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا دعوها فانها منتنہ، یہ کیسی آواز تمہارے منہ سے سن رہا ہوں، یہ بدبودار آواز ہے، اس کو چھوڑ دو، بدبودار آواز۔ دعوها فانها منتنہ، کہا کہ ایسا نعرہ لگایا، مہاجرین آ جاؤ، ایسا نعرہ لگایا، انصار آ جاؤ۔ قرآن نے کبھی انصار کا نعرہ نہیں لگایا، قرآن نے کبھی مہاجرین کا نعرہ نہیں لگایا، قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان بھائی۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، کالا ہو تو بھائی ہے، حبشی ہو تو بھائی ہے، غلام ہے تو بھائی ہے، آزاد ہے تو بھائی ہے، بدبودار ہے تو بھی بھائی ہے، بدبودار ہے تو بھی بھائی ہے۔ بڑے حوصلے کی بات تھی، کوئی بدبودار مسلمان بھی ہو کر آنا چاہتا تھا نا، بدبودار، کالا، پسینہ ٹپک رہا ہے، اور اگر وہ کہنا کہ یا رسول اللہ کلمہ پڑھنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کیا کہتے؟ پڑھ لو، ہمارے بھائی بن جاؤ گے، بھائی۔ اب وہ اپنی حالت دیکھ رہا ہے، خیبر کے موقع پر اپنی حالت دیکھ رہے، بکریاں چرا چرا کر پورا جسم بدبودار ہو رہا ہے، پسینوں میں ہو رہا ہوں، ارے چرواہا ہوں وہ بھی یہودیوں کا، اور وہ بھی بکریاں چراتا ہوں، میرا کیا مقام ہے، میری کیا عزت ہے، نہ میرے پاس رنگ ہے، نہ روپ ہے، نہ کپڑے ہیں، نہ نظافت ہے، نہ صفائی ہے، نہ پاکیزگی ہے۔ اگر میں مسلمان ہو گیا تو بتاؤ تمہارا میرا کیا تعلق ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہمارے بھائی ہو گئے۔ تعجب کے انداز میں کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، یہ بات حقیقت پر مبنی ہے، یہ بات حقیقت پر مبنی ہے، تم ایمان لا کر تو دیکھو۔ چنانچہ ایمان لائے، اور لانے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ اب کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا بکریاں واپس کر کے آؤ، بکریاں واپس کر کے آؤ۔ ایسا نہیں ہے ٹوپی رکھ لی، سر پر رومال رکھ لیا، سفید جبہ پہن لیا، داڑھی رکھ لی، اللہ کے والے بن گئے، لوگوں کا مال کھایا نکل گئے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، حالانکہ یہ کفر سے اسلام میں آ رہے تھے، کفر سے اسلام میں آ رہے۔ آج مسلمان دیندار بنتا ہے، کہتا ہے کہ وہ زمانے فسق و فجور تھا لہذا ہم نے مال کھا لیا، اور یہ جا اور وہ جا غائب ہو گئے۔ مال معاف نہیں ہے، مال معاف نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے کسی کا مال لے کر مرا ہے، جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، کہتے تھے صاحبو خود ہی اس کا جنازہ پڑھ لو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، مال لے کے مرا ہے لوگوں کا۔ اور یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا یہودی کیوں نہ ہو۔ آج تو ہم مسلمان کیا سمجھتا ہے؟ غیر مسلموں کے ساتھ دھوکہ کرنا جائز ہے، غیر مسلموں کے ساتھ دھوکہ کرنا جائز ہے۔ ارے وہ مسلمان تھوڑی ہیں، وہ کیا جانے عدل اور انصاف کیا ہوتا ہے، پیمانہ کیا ہوتا ہے، وزن کیا ہوتا ہے۔ ارے وہ ہمیں نہیں مانتے، ہم ان کو نہیں مانتے، ہمارے ان کے درمیان بڑا فاصلہ ہے، لہذا ان کو دھوکہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ بسا اوقات لوگوں کا ذہن بن جاتا ہے، کہتا ہے کہ کالوں کو دھوکہ دینا درست ہے، گوروں کو دھوکہ دینا درست ہے۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے؟ جس کی بکریاں ہیں وہ یہودی ہیں، آپ نے فرمایا جاؤ بکریاں واپس کر کے آؤ۔ ایمان اور اسلام اس کا مطلب یہ نہیں ہے لوگوں کا مال ہڑپ کر کے آ گئے، اس کو مسلمان نہیں کہتے۔ مسلمان کے لیے اللہ کے نبی نے کہا دوسرے کا مال حلال نہیں ہے الا یہ کہ اس کے دل کی رضامندی ہو، دل کی رضامندی۔ آپ نے فرمایا مال واپس کر کے آؤ، اگرچہ سامنے والے یہودی ہیں۔ واپس مال کر کے آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ اب کیا کروں؟ کہا نہ نماز کا وقت ہے، نہ روزے کا وقت ہے،
نہ نماز کا وقت ہے، نہ روزے کا وقت ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، نہ حج کا وقت ہے، نہ تم پر زکوٰۃ ہے۔ یہاں پر صرف ایک ہی امر اللہ کا سامنے ہے، وہ یہ کہ میدان کارزار ہے، اللہ کا راستہ ہے، جہاد ہے، جاؤ اس میں جا کر لڑو اللہ کے لیے۔ چنانچہ تلوار اٹھائی اور لڑتے لڑتے جام شہادت پا گئے۔ صحابہ پہچانتے نہیں تھے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم نے ایک ایسے آدمی کو میدان کارزار میں دیکھا، اس سے پہلے ہم اس کو پہچانتے نہیں تھے، آخر وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے دیکھ کر فرمایا کہ ہاں میں جانتا ہوں یہ وہ کون ہے، یہ وہی آدمی ہے جو کہہ رہا تھا بدبودار ہوں۔ یا رسول اللہ میرے پاس سے بدبو آ رہی ہے، اللہ نے اس کی بدبو کو جنت کی خوشبو سے تبدیل کر دیا۔ کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، آ کر کیا کہہ رہے تھے؟ یا رسول اللہ کالا ہوں، یا رسول اللہ کالا ہوں۔ حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کالے حبشی گویا کہ دنیا والوں کے اعتبار سے بدنما، کوئی رنگ و روپ نہیں، کوئی رنگ و روپ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت فرماتے تھے، حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور آ کر ایسے دبوچ لیا، دبوچ لینے کے بعد آنکھوں پر ایسے ہاتھ رکھ لیا اور کہا کہ آپ نے فرمایا کہا کہ کون ہے جو کہ مجھ سے اس غلام کو خریدے گا؟ من یشتری ھذا العبد منی، کون ہے اس غلام کو مجھ سے خریدے گا؟ دل لگی فرما رہے ہیں۔ صحابہ تو اللہ کے نبی کے غلام ہی تھے، صحابہ تو اللہ کے نبی کے غلام تھے، غلامی کو اپنے لیے شرف سمجھتے تھے، غلامی کو شرف سمجھتے تھے صحابہ۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا، لوگوں نے آزاد تھے، آزاد دھوکے سے غلام بنایا، فروخت کر دیا۔ زید ابن حارثہ کو غلام بنایا، فروخت کر دیا، اس کو فروخت ہوئے، اس کو فروخت ہوئے، فروخت در ہوتے ہوتے اللہ کے نبی کی ملکیت میں آ گئے۔ ایک عام آدمی تو بھلا کیسے مان لے؟ وہ کہے گا میں نے خریدا ہے، حالانکہ حقیقت میں آزاد تھے، دھوکے سے غلام بنا کر بیچ دیا۔ بکتے 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 اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، لوگوں نے کہا کہ محمد تو ہماری بات مان لیں گے، محمد تو صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات مان لیں گے۔ چلو ان کے والدین آئے زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کے، اور آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ محمد نبی ہیں، نبی اللہ ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، دیکھیں یہ ہمارا بچہ ہے، یہ آزاد تھا، اس کو دھوکے در دھوکا فروختگی کے معاملہ کرتے کرتے بیچتے گئے لوگ، اب یہ آپ کے پاس آیا ہے، ہم آپ سے امید کرتے ہیں آپ ہماری بات کو مانیں گے، ہمارا بیٹا ہمیں واپس کر دیں گے، ہمارا بیٹا ہمیں واپس کر دیں گے۔ اللہ کے نبی نے بلایا، اے زید یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ میرے ماں باپ ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ حقیقت ہے۔ اے زید یہ تمہیں لینے آئے ہیں، تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ زید ابن حارثہ عرض کر رہا ہوں مفہوم، کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ اگرچہ غلام نہیں لیکن آپ کی غلامی قبول ہے۔ یا رسول اللہ ماں باپ سچ کہہ رہے ہیں، ماں باپ سچ کہہ رہے، یا رسول اللہ میں غلام نہیں تھا، آزاد تھا، مجھے دھوکہ کر کے بیچ کے آپ تک پہنچا دیا گیا۔ یا رسول اللہ میں غلام نہیں لیکن آپ کی غلامی مجھے برداشت ہے، میں آپ کی خدمت کرتا رہوں گا۔ ماں باپ لینے کے لیے آئے، ایک عرصے تک بکتے رہے بازاروں میں، لیکن جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ غلامی مجھے چھوڑنا برداشت نہیں ہے، یہ غلامی مجھے قبول ہے۔ اب تک کہ غلامی قابل قبول نہیں تھی، ہاں واقعتاً آزاد ہوں لیکن یہ غلامی قابل قبول ہے، یہ غلامی قابل قبول ہے۔ تو صحابہ تو در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ اب جب حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ کو ایسے پیچھے سے آ کر پکڑا اور فرمایا من یشتری ھذا العبد منی،
کون ہے اس غلام کو مجھ سے خریدے گا؟ کون ہے اس غلام کو مجھ سے خریدے گا؟ تو حضرت ظاہر کہنے لگے میں نے پہچان لیا، یہ تو اللہ کے نبی کی آواز ہے۔ کہنے لگے اس سے بڑھ کر کیا موقع ہوگا کہ میری کمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے ملی ہوئی ہے۔ کہنے لگے میں نے اپنے آپ کو اور اللہ کے نبی کے ساتھ ایسے ملا دیا، ایسا سعادت والا لمحہ کبھی زندگی میں کیسے آئے گا؟ ایسے مل گئے، اپنی کمر مبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر سے ایسے ملا لی۔ اور پھر کیا کہا؟ یا رسول اللہ اس کالے کو کون خریدے گا؟ یا رسول اللہ اس کالے کو کون خریدے گا؟ میرا کیا مقام، میری کیا عزت، نہ رنگ ہے نہ روپ ہے نہ کوئی ظاہر کی خوبصورتی ہے۔ یا رسول اللہ اس کالے کو کون خریدے گا؟ آپ نے فرمایا اے ظاہر تو کالا اپنے آپ کو تو کہہ رہا ہے، لیکن اللہ کے ہاں تیرا بڑا مقام ہے، تو نے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دنیا والوں کے اعتبار سے اللہ کے ہاں کالے اور گورے کا کوئی مقام نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے قرآن میں اعلان کیا، یاد رکھو دنیا والوں تمہارے ہاں جتنا بھی مقام اور مرتبہ کسی کی عزت کو گھٹانے کا اور بڑھانے کا ہو جائے، لیکن اللہ کے ہاں پیمانہ کیا ہے؟ تمہارے درمیان رہتے ہوئے جو اللہ کا پرہیزگار بندہ ہوگا وہ سب سے اللہ کا مقرب ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کالے اور گورے کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ کالے گورے کی بات آتی نا تو بلال حبشی کو حضرت عمر نہ کہتے یا سیدنا بلال، یا سیدنا بلال، اے ہمارے سردار بلال، اے ہمارے سردار بلال، مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور واقعتاً صورتحال یہی تھی۔ لہذا اللہ کے ہاں جو بہترین آدمی ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین حسن اسلام میں سے آدمی کے کیا چیز ہے؟ لا یعنی باتوں کو ترک کر دے، فضولیات کو ترک کر دے، لغویات کو ترک کر دے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ کے نیک بندوں کا حال یہ ہے جو لغو باتیں ہوتی ہیں ان سے اعراض کر رہے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب فضول چیزیں دیکھتے ہیں نا تو وہاں جھمکٹا لگا کر نہیں کھڑے ہوتے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے صورتحال کہ بھائی جہاں کہیں کوئی بھی معاملہ ہو جائے، دکھ درد کی بات ہو تو مسلمان بھاگ لیتا ہے۔ اس تکلیف زدہ کو اسپتال لے جانا یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ تکلیف زدہ کو گاڑی پر بٹھا کر لے جانا یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ ہاں کہیں تماشا لگا ہوگا تو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، پانچواں، چھٹا، سب آ کے جھمکٹا لگا رہے۔ اور جہاں ضرورت کی بات ہے وہاں مسلمان نہیں رکتا۔ کسی کو راستے میں تکلیف پہنچ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی زخم ہو گیا، وہاں یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں کوئی تماشے کی بات ہو گئی تو ایک جھمکٹا لگ جاتا ہے، جبکہ مسلمانوں کا حال یہ نہیں ہے، اللہ کے نیک بندوں کا حال یہ ہے۔ ان فضولیات چیزوں کی طرف اپنے آپ کو نہیں لگاتے، بحث و مباحثے میں نہیں لگتے، لغویات میں نہیں لگتے، بیکار چیزوں میں نہیں لگتے، لا یعنی باتوں میں نہیں لگتے۔ ارے وہاں سے چلتے بنتے ہیں، وہاں سے چلتے بنتے ہیں۔ آج جہاں کہیں مسلمان جھگڑا کرنا شروع کر دیں یا پھر جھگڑے کی بات سن لیں تو بچانے والے کم، دیکھنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر اہل خانہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی جاؤ، بھائی جاؤ جاؤ، رش ہٹاؤ، جاؤ بھائی جاؤ جاؤ۔ دو آدمی چھڑانے والے، دو آدمی صلح کروانے والے، دسیوں آدمی دیکھنے والے، آدمی اپنی عزت کو بچانے کے لیے مجمع کو کیا کرتا ہے؟ چھانٹتا ہے، مجمع کو چھانٹتا ہے کہ بھئی جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ بھئی کام نہیں ہے، فضول آ کے کھڑے ہو رہے، ضرورت کی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کا حال یہ نہیں ہوتا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جہاں کہیں لغویات کی بات ہوتی ہے، فضول بات ہوتی ہے، جہاں کہیں جہالت کا معاملہ آتا ہے، قالوا سلاما، قالوا سلاما، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ سلام کا مطلب کیا ہے؟ جہاں کہیں معاملہ جہالت کا آ جائے، فضولیات کا آ جائے، لغویات کا آ جائے، بیکار لا یعنی چیز کا آ جائے، ایسی بات کر کے نکل جاتے ہیں کہ بس مسئلہ ہی ختم،
جھگڑے کی بات آ جائے بات ہی ختم، خاموشی اختیار کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، خاموشی اختیار کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن آج مسلمان کو اگر گالی دے دی جائے تو وہ کہتا ہے یار گالی کا جواب تو گالی ہے، گالی کا جواب گالی ہے، گالی کا جواب گالی ہے۔ گالی دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک فحش گالی ہوتی ہے اور ایک ایسی گالی ہے جو کہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے غیرت کے خلاف کہہ دیا، بے غیرت کہہ دیا، غیرت کے خلاف بے غیرت، کمینہ کہہ دیا، کمتر۔ ان گالیوں کا تو مقابلہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ گالیاں نہیں ہیں، فحش گالیاں ہیں جس میں آدمی کان پکڑتا ہے۔ ایسی گالی بکنا اور سننا ناجائز ہے تو جواب دینا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سننا اور بکنا ناجائز ہے، جواب دینا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ ایسے موقع پر پھر آدمی کیا کرے؟ وہاں پر آدمی کو شیطان بھڑکاتا ہے، یار ماں کی گالی دے دی، بہن کی گالی دے دی، بہن کی گالی دے دی، ماں کی گالی دے دی۔ اب یہاں پر یہ آیت کریمہ نہیں چلے گی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جو تمہارے ساتھ کرے تمہارے کو بھی اجازت ہے تم بھی ویسے ہی کرو، اس لیے کہ گناہ کا کام ہے، گناہ کا کام ہے، اس نے گناہ کیا، گناہ کا بدلہ گناہ نہیں ہے، گناہ کا بدلہ گناہ نہیں ہے۔ ایسا جملہ کہہ دیا بغیرت، یعنی تم غیرت والے نہیں ہو، یہاں پر مقابلہ ہو سکتا ہے، آپ غیرت والے نہیں ہو، یہ موازنہ ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں پر بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اگر صبر کر جاؤ گے نا بھائی تو یہ بہتر ہے، صبر کر جاؤ گے تو بہتر ہے، ورنہ پھر یہ لڑائی بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، اور شیطان آخر میں کیا کہے گا؟ ایک گالی بکوائی تھی بس، اس سے آگے تو ہم نے کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ کہتا ہے نا ذرا سا ہم نے حلوائی کی دکان سے شیرہ لگایا تھا دیوار پر، اگر یہ دونوں لڑ پڑے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ تو اللہ پھر کیا کہہ رہا ہے وَلَئِن صَبَرْتُمْ، ہاں واقعتاً یہاں پر بات تو بڑی آ رہی ہے، اندر سے غیرت آئے گی، غیرت آئے گی، اور یہ غیرت در حقیقت یہاں پر شیطان ڈال رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے تو کیا کہا خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، خُذِ الْعَفْوَ، ارے یہ زبان گندی استعمال کرتا ہے تو چھوڑ دو، خُذِ الْعَفْوَ، اور اگر پھر بھی کچھ کر سکتے ہو وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، تمہیں چاہیے نیکی کا حکم کر دو، پھر بھی نہیں سمجھتا أَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، یہ سمجھنے والا نہیں ہے، یہاں سے تم ہی نکل جاؤ، سمجھنے والا نہیں ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے أَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، تم ہی نکل جاؤ۔ اب جناب والا جب یہ ساری نیکیوں پر عمل کر لیتا ہے تو شیطان آ کر ٹپک جاتا ہے، کیا ہے؟ غیرت دلا رہا ہے، ڈر پوک، ڈر پوک، معاشرے میں کوئی مقام نہیں، کمینگی کی حد دیکھو، سامنے والا کہتا رہا یہ خاموشی سے سنتا رہا، یہ ساری غیرتیں آ رہی ہیں۔ اس لیے کیوں نیکی کے پہاڑ کھڑے ہو گئے نا پیچھے، خُذِ الْعَفْوَ، معافی کون دیتا ہے؟ اللہ، معافی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اس نے وہ صفت اختیار کی جس کو اللہ پسند کرتا ہے، جس کو اللہ پسند کرتا ہے، قرآن میں اللہ اس کو حکم دے رہا ہے، اور آگے کیا ہے خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، نیکی کا حکم کرو، نیکی کا حکم اللہ کرتا ہے، نبی کا کام ہے، یہ کام اس نے کیا۔ بڑے نیکی کے کام کیے، بڑے نیکی۔ اب یہ شیطان سے برداشت تھوڑی ہوتا ہے، اس کو ابھارے گا، حمیت اور غیرت کے نام پر ابھارے گا۔ جاتے جاتے ایک دو ٹکا تو دیتے بھائی، دل تو ٹھنڈا ہو جاتا۔ ابھار رہا ہے، اللہ تعالی سمجھتا ہے اس میرے بندے کا ازلی دشمن کون ہے، اس کی زندگی برباد کرنے والا کون ہے۔ اب یہ حمیت کے اعتبار سے، غیرت کے اعتبار سے ابھار رہا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، میرے بندے تو نے یہ سارے نیکی کے کام کیے، تو نے معاف بھی کر دیا، ارے معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اچھائی کی تلقین بھی کر دی، پھر بھی باز نہیں آ رہا تھا، تو کنارہ کش ہو گیا، اتنے نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ تیرے کھاتے میں آ گئے، اب یہ شیطان تجھے کچوکا لگائے گا۔ يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اب یہ ایسے آئے گا، ابھارے گا۔ اللہ نے تیری نیکی کو بچانے کے لیے کیا کہا؟ اب تو کہیو میرے رب اپنی پناہ نصیب فرما،
فاستعذ باللہ. قرآن کو ذرا سمجھنے کی بات ہے. کیا کہہ رہے اللہ؟ فاستعذ باللہ. اب یہ ابھار رہا ہے نا، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ باری تعالیٰ یہ دشمن میرا، آپ کا بھی دشمن، ہمارا بھی دشمن، یہ ساری نیکیوں کو برباد کر رہا ہے. فاستعذ باللہ. باری تعالیٰ اپنی پناہ نصیب فرما دی تاکہ یہ میری نیکیاں برباد نہ ہو جائیں. میرا عزیزو یہ عظیم نیکیاں ہیں، عظیم نیکیاں. اس لیے کہ صبر اختیار کرنا یہ اولو العزم لوگوں کا کام ہے، جو ہمت والے ہوتے ہیں، جن کے پاس ہمت ہوتی ہے وہ صبر اختیار کرتے ہیں. بڑا اونچا کام کیا، اس کے ساتھ ساتھ صبر بھی کیا اور ساتھ ساتھ امر بالمعروف بھی کر لیا، امر بالمعروف بھی کر لیا. اور پھر بھی نہیں مانا تو اپنے کانوں کو ہی بند کر کے آگے نکل گئے. پاؤں بھاری ہو جاتے ہیں، شیطان آ کر ایسے موقع پر کہتا ہے ذرا 2-4 ہاتھ صاف کیوں نہ کر دیے جائیں، آپ پیچھے ہٹو. قدم بھاری ہو جاتے ہیں، پیچھے ہٹنا. یار ایک تو معاف کیا اور اس کے ساتھ ساتھ نیکی کا حکم کیا، پھر بھی بک بک کیے جا رہے ہیں، پھر بھی بک بک کیے جا رہا ہے. ساری نیکی ختم کرنے کے لیے کیا کہتا ہے؟ ہاتھ اٹھا لے. لیکن کیا کہتا ہے؟ اللہ نے کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہلوں سے مخاطب ہو جاؤ نا تو ایسی بات کر جاؤ کہ معاملہ ختم ہو جائے. جب جہالت سے سامنا ہو جائے نا، عن اللغو معرضون، تمہیں چاہیے خود کنارہ کشی اختیار کرتے چلے جاؤ. سارے وہ کام کیے جو اللہ کے نبی نے بتا دیے، اللہ نے قرآن میں بتا دیے. اب یہ شیطان ساری نیکیاں برباد کرتا ہے تو اللہ سے کہے باری تعالی مجھے ہمت نصیب فرما، میں نے بڑے نیک کام کیے. اور اگر پھر بھی یہ آدمی کو ابھارتا ہے، پھر بھی ابھارتا ہے، یار گالی بکی اس کا کیا جواب ہے؟ گالی بکی ہے اس کا کیا جواب ہے بھائی؟ ہماری ماں کو گالی دے دی، ہمارے باپ کو گالی دے دی، ہماری بہن کو گالی دے دی، یار اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس مسئلے کا بھی حل اللہ کے نبی نے بیان کیا. اس مسئلے کا حل بھی اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے. آپ نے فرمایا یاد رکھو جو تمہیں گالی دیتا ہے وہ گالی تمہارے منہ پر نہیں پڑ جاتی، بلکہ وہ گالی اپنا محل تلاش کرتی ہے، اپنا راستہ تلاش کرتی ہے، اپنا مصداق تلاش کرتی ہے. آیا جس کو دی گئی ہے وہ اس کا مستحق ہے کہ نہیں ہے؟ اس تلاش کے کرنے میں یہ گالی آسمان کی طرف جاتی ہے، اپنا محل مصداق تلاش کرتی ہے، وہاں نہیں ملتا. اگر اس کو اس کا مصداق یہ دائیں طرف جاتی ہے، وہاں نہیں ملتا تو بائیں طرف جاتی ہے. جب یہ سمجھ لیا جاتا ہے گالی غلط بکی گئی ہے تو جس نے گالی بکی ہے اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے. حل ہو گیا بھائی، گالی کا بھی حل ہو گیا، گالی کا بھی حل ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. انسان ہے نا، انسان پریشان ہو جاتا ہے. یہ روایت یاد رکھنے کی، یہ روایت یاد رکھنے کی ہے. گالی ایسا نہیں، اللہ کے یہاں اندھیر نہیں ہے جس نے جو بولا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس نے جو بولا وہ ہونا شروع ہو گیا، ایسا نہیں ہے اللہ کے یہاں. جس نے جو بولا وہ ہونا ہے. ماں کی گالی دی تو ماں کے اوپر پڑ جائے، کسی کو ولد الزنا کہہ دیے تو ولد الزنا تھوڑی بن جاتے وہ کہنے سے. گالی اپنا محل تلاش کرتی ہے، مصداق تلاش کرتی ہے. آیا یہ جو گالی بکی گئی ہے، جس کو بکی گئی ہے وہ اس کا مستحق ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو بکنے والے کی طرف منہ پر آ جاتی ہے، تم ہی اسی کے ہو گئے. یہ اللہ کے نبی نے حل بتا دیا. اور ایک اور حل بھی ہے، ایک اور حل بھی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اتنے میں ایک آدمی نے بہت برا بھلا کہنا شروع کیا، بہت بڑا برا بھلا کہہ رہا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش کھڑے رہے، خاموش کھڑے رہے. اللہ کے نبی بھی کھڑے رہے. اب وہ بولتا رہا، یہ سنتے رہے، وہ بولتا رہا، یہ سنتے رہے. اللہ کے نبی بھی سن رہے. جو ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کچھ بولنا چاہا یا کچھ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اللہ کے نبی تشریف لے گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ بھائی جب وہ بول رہا تھا تو نبی کھڑے ہوئے تھے، اور جب میں نے بولا کچھ تو آپ چلے گئے. تو کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر جب تک کہ تم خاموش تھے تمہارے بدلے میں فرشتہ جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے بولنا شروع کیا تو فرشتہ چلا گیا تو اللہ کا نبی بھی چلا گیا.
جب تم نے بولنا شروع کیا تو فرشتہ چلا گیا، تو پھر میں بھی وہاں پر نہیں رکا، میں بھی چلا گیا۔ لہذا جب آدمی کو گالی دی جا رہی ہے تو سمجھ لے اللہ نے میری طرف سے جواب دینے والا مقرر کر رکھا ہے، مجھے اپنی زبان گندی کرنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے اپنی زبان نجس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا خاموشی اختیار کرے، خاموشی اختیار کرے۔ گالی کا جواب گالی نہیں ہے، گالی کا جواب قرآن نے سکھا دیا، اس لیے کہ مومن فحش بات نہیں کرتا، مومن فحش بات نہیں کرتا، گالی مومن نہیں دیتا، جھگڑے کے موقع پر مومن گالیاں نہیں نکالتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافقوں کی علامت ہے، جب جھگڑا ہو جائے ماں بہن کی گالیاں بکنا شروع کر دیں، مغلظات نکالنا شروع کر دیں۔ فرمایا نا کہ خیانت کرنے والا جو منافق ہے اس کی علامت ہے بات کرے جھوٹ بولے، امانت رکھوائی جائے امانت میں خیانت کرے، امانت میں خیانت کرے، وعدہ کرے دھوکہ کرے، اور جب بات خراب ہو جائے گالم گلوچ پر آ جائے، آپ نے فرمایا منافق، نفاق کی علامت، نفاق کی علامت ہے۔ لہذا آدمی کے سامنے جب ایسا معاملہ آئے اللہ کی رضا کے لیے خاموش ہو، اپنی صفات پڑھ لے کہ ان صفات پر میں آ جاؤں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ کے نیک بندے کامیاب وہ ہیں جو فضول باتیں لغویات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، لغویات میں فضول باتوں میں بحثوں میں نہیں پڑتے، بری باتوں میں نہیں پڑتے، خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک اور بات یہ ہے تم یہاں پر صبر اختیار کر جاؤ گے تو در حقیقت اللہ تمہارے درجات کو بلند کرے گا، اللہ تمہارے درجات کو بلند کرے گا۔ ہاں واقعتاً وہ غلط کہنے والا ہے، وہ واقعتاً برا کہنے والا ہے، لیکن پھر بھی تم صبر اختیار کر جاؤ گے تو اللہ تمہارے درجات کو بلند کرے گا۔ جو صابرین ہیں اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے، اور اللہ صابرین کو جب دینے پر آتے ہیں نا تو اللہ کے ہاں صابرین کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، 2 کے بدلے میں 2 یا 1 کے بدلے میں 10۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو صبر کرتے ہیں نا ہم ان کو بغیر حساب کتاب کے دیتے ہیں، بغیر حساب کتاب کے۔ روایت میں آتا ہے کل قیامت کے دن میدان محشر میں اعلان کیا جائے گا صبر کرنے والے کہاں ہیں، کھڑے ہو جائیں، جنہوں نے 3 چیزوں پر صبر کیا، طاعات پر صبر کیا، مصیبتوں پر صبر کیا، معصیتوں پر صبر کیا، کھڑے ہو جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ اور روایت میں آتا ہے وہاں پر لوگ کہیں گے کاش کہ ہمارے جسموں کو قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور ہم صبر کرتے، آج کے دن اس اعلان والوں کے ساتھ ہم بھی جنت میں چلے جاتے، بغیر حساب کتاب کے، بغیر حساب کتاب کے، کچھ پوچھ نہ گچھ، اللہ اعلان کرے گا جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ تو یہی اصل وتیرہ ہے۔ مسلمان کی زندگی تو آخرت ہے، مسلمان کی زندگی آخرت ہے۔ مسلمان جو آگے بڑھ رہا ہے نا، در حقیقت مسلمان اپنے عمل کے اعتبار سے اگر سچا پکا مسلمان ہے آخرت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، دنیا کی طرف مسلمان آگے نہیں بڑھ رہا۔ اگر سچی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، دنیا تو مقدر کی بہرحال مل کر رہے گی، جب تک کہ نوالا نصیب میں ہے موت نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی۔ جیسے تمہیں موت تلاش کرتی ہے نا ایسا تمہارا رزق تمہیں تلاش کرتا ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ جیسے موت تمہیں تلاش کرتی ہے ایسا رزق تمہارا تمہیں تلاش کرتا ہے، جب تک کہ رزق پورا نہیں ہوگا موت تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ تو مسلمان تو جو آگے بڑھتا ہے نا وہ در حقیقت اپنے اعمال کے اعتبار سے آخرت کی طرف بڑھتا ہے، اللہ کی طرف بڑھتا ہے، جنت کی طرف بڑھتا ہے۔ اللہ نے یہی فرمایا سابقوا الی الخیرات، نیکیوں کے حوالے سے آگے بڑھو۔ دنیا تمہارا مقدر ہے، تمہاری ضرورت ہے، کماؤ ملے گی، لیکن اصل کیا ہے؟ آخرت کی نیکیاں، آخرت کے اعمال۔
فرماتے ہیں کہ جب کسی آدمی کو کوئی بادشاہ بلا لے اور وہ بادشاہ بلائے اور اس کو پیغام پہنچ جائے، جیسے ہی اس نے مژدہ سنا اور یہ بھاگتا چلا گیا، بادشاہ کے محل میں حاضر ہونا ہے، راستے میں پتھر آئے، راستے میں روڑے آئے، راستے میں کانٹے آئے، راستے میں جھاڑیاں آئیں، لیکن اس کے دل و دماغ میں کیا تھا؟ بادشاہ کے دربار میں مجھے پہنچنا ہے، وہاں دیر ہونے کی وجہ سے میرے لیے مسئلہ نہ ہو جائے۔ بھاگتے بھاگتے کبھی یہ رک کر پتھر نہیں ہٹا رہا، کبھی یہ رک کر کانٹے نہیں ہٹا رہا، بلکہ چاہتا ہے وقت بچ جائے، اپنے پاؤں سے لڑکاتا ہوا آگے بھاگتا ہے۔ فرماتے ہیں یہی معاملہ آخرت کا ہے۔ یہ مسلمان تو جنت کی طرف بھاگے چلا جا رہا ہے، کبھی کوئی اس کو گالی دے دیتا ہے، کبھی کوئی اس کو سب و شتم کر دیتا ہے، کبھی کوئی برا بھلا کہہ دیتا ہے، کبھی کوئی تکلیف پہنچا دیتا ہے، یہ ان کے ساتھ مشغول نہیں ہوتا، یہ تو اپنے رب کی طرف بھاگ رہا ہے، دوڑ لگاتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہی حال مسلمان کا ہے۔ واقعتاً دنیا میں ہر طرح کی زبانیں، ہر طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یاد رکھو، تم آسمان اور زمین بھر کے گناہ لے کر آ جاؤ اللہ کے دربار میں، وہ تو تم معاف کروا سکتے ہو، لیکن لوگوں کی زبانیں نہیں رکوا سکتے، لوگوں کی زبانیں۔ لہذا آدمی اس کے پیچھے کیا محنت میں لگ جائے، آخرت کی طرف لگ جائے۔ جب آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اللہ اس کا خود حامی و ناصر ہوگا۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر